السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حقوق. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. جیسا کہ ہم سب اسلامی بہن بھائی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر صاحب استطاعت حج ادا کرتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت ایسے کام کرتے ہیں جس میں حقوق العباد ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے حقوق میں معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کم ظرف، اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کا ظرف بہت چھوٹا ہے. وہ اتنی آسانی سے بھولتا بھی نہیں ہے اور معاف بھی نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق بھی ادا کریں. ہمیں کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق کو نظر انداز کریں. ہمیں ان کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. ہمیں پہلے حق ادا کریں پھر فرض. پہلے اپنا فرض ادا کریں پھر حق مانگیں. پہلے اپنا حق ادا کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنا حق ادا کریں. حقوق میں حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کی حقوق پہ بات کروں گی. ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم والدین کی عزت کریں. ہمیں جوان کیا حق والدین کی خدمت کریں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہے، ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا. اور والدین بھی شاید ہمیں نہیں دکھاتے کہ ہمیں ہمارے الفاظ ان کو کتنے برے لگے ہیں. ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنے منہ سے کیا بول رہے ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ ہم اپنے والدین کو وقت ہی نہیں دیتے. ہمارے والدین ہمیں وقت، آج کل کی جنریشن یہ کہتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں وقت نہیں دیتے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، پیسہ کمانے میں مصروف ہے. لیکن کیا آج کل کی جنریشن یہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو وقت دیتے ہیں؟ بتائیں مجھے. ہم اسکول کالجز میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ہم ان کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ہم گھر آ کے بھی ان سے ہی بات کرتے ہیں. ہم چلیں کوئی کام پوچھ لیتے ہیں کسی سے، اور کام پوچھنے کے بہانے تقریباً گھنٹہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی چلو دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں فرینڈس کی، ہم ان کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا وقت دیتے ہیں. تو سوچتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے جن کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں، جن دوستوں کو ہم کالجز میں بھی بات کر کے آتے ہیں، گھر آ کے بھی انہی سے لگے رہتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا یہ سب دوستیں، یہ سب دوستی، یہ سب عارضی چیز ہے. یہ آپ کی زندگی کے مراحل میں آپ کے کام نہیں آئے گی. آپ کے جو کام آئیں گے وہ آپ کے والدین ہوں گے. والدین زندگی میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. مشکل وقت میں کوئی نہیں ہوتا ہمارا اپنا، کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ جو دوست ہیں، ہم مطلب دوستوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہم جن کو ہم جن کے ساتھ میں کہتی ہوں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنے کالجز میں فرینڈ کے ساتھ ملے، ان سے بات چیت کی، گھر آ کے کام پوچھ رہے ہیں تو کام پوچھنے وقت آپ جو ان کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ان سے فضول بات چیت، فضول میں باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے تک محدود کیوں نہیں رہتے؟ آپ اپنے والدین کو وقت دیں، ان سے دعائیں لیں. آپ کے والدین کو بہت خوشی ہوگی جب آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. اور والدین کو خوش کر کے جو سکون دل کو ملتا ہے نا، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ چلیں اس کو ایک شعر میں بیان کرتے ہیں. یہ گوشت کا ایک لوتھڑا پروان چڑھتا کس طرح، یہ گوشت کا ایک لوتھڑا پروان چڑھتا کس طرح، چھاتی سے لٹائے نہ ہر دم رکھتی اگر بچے کی ماں. کیا پھول پھل یہ سب انہی کمزور پودوں کے نہ تھے، سینچا تھا ماؤں نے جنہیں خونِ جگر سے اپنے یہاں. ہماری والدین ہمیں گوشت کے لوتھڑے سے اتنا ہمیں جوان کرتے ہیں، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا قابل بناتے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں ہم اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. ہم اس کا بدلہ بالکل بھی نہیں دے سکتے. ہمیں چاہیے کہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے والدین کے ساتھ گزاریں، ان کا کہا مانیں، ان کو عزت دیں. دیکھنا کتنا سکون ملتا ہے. ماں باپ کا چھوٹے چھوٹے کام میں ہاتھ بٹایا کریں. مائیں گھر میں کام کرتی ہیں، اب وہ اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، تو بیٹیوں کو چاہیے ان کا ہاتھ بٹائے کیونکہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں. اور بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے والد سے پوچھے کیا کام ہے، ہمیں بتائیں، ہم ان کا ہاتھ بٹایا کریں. بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو سوچیں کہ کیا آپ رحمت ثابت ہوئی ہیں؟ آپ نے رحمت بن کر دکھایا ہے؟ اور بیٹوں کو تو نعمت بنا کر بھیجا گیا ہے.
تو وہ اپنے باپ کے لیے نعمت بنے. سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. ارشاد والی تعالیٰ ہے جب والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف مت کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو. لیکن ہم بھی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس سے والدین کو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں محسوس نہیں کرواتے ہیں، بلکہ ہمیں خود فیل نہیں ہوتا. اگر وہ ہمیں کہہ بھی دیں کہ آپ نے برا کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری کیا غلطی ہے. آپ والدین کے سامنے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مخلص رشتہ والدین کا ہے. والدین اپنی اولاد کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے. جب انہوں نے تب ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا جب ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، تو وہ مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ کیسے چھوڑ سکتے. آپ دوسرے لوگوں کو آزمائیے گا، ضرور آزمائیے گا کہ کبھی بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے مشکل وقت میں. ایون کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے بہت ٹائم اسپینڈ کیا، جن کی ہم نے شاید بہت ہیلپ کی ہو. ٹھیک ہے نا، ہیلپ کرنا اچھی بات ہے، ہمارے والدین کی تربیت میں شامل ہے کہ انہوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں، مدد کریں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اپنا والدین کا وقت، اپنے والدین کی عزت برائے مہربانی اپنے والدین کے ساتھ ہی گزاریں. اپنے والدین کا وقت اپنے والدین کے ساتھ گزاریں، برائے مہربانی اس کو کسی اور کو نہ دیں. والدین کے تمام فیصلے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں، وہ کبھی بھی ایسا اپنی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو اپنی اولاد کے لیے غلط ثابت ہو، اس کے لیے برا ہو. تو وہ تمام فیصلے، کیونکہ اولاد کو دکھ بعد میں ہوتا ہے، اولاد کی آنکھوں میں آنسو بعد میں آتے ہیں، والدین کو تکلیف پہلے ہوتی ہے. یہی تو ہوتے ہیں والدین، یہی تو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنے خون سے پیدا کیا ہوتا ہے خون کا احساس. انہوں نے ہمیں پیدا کیا، تو آپ کا کیا فرض ہے ان کے تمام فیصلے مانیں، ان سے سوال جواب میں نہ پڑیں، ان کا کہا مانیں. دیکھنا آپ کی زندگی میں آپ کتنے کامیاب ہوں گے. آپ کی جنت آپ کے پاس ہے. آپ اپنے والدین کی عزت کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو آپ اپنے والدین کی عزت کریں، آپ اپنی جنت کی قدر کریں. ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلدیں بری ہیں. ہمارے والدین بس اینڈ پہ میں آپ کو یہی سبق دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کی خدمت کریں. تھینک یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. شکریہ.